تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کے ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شوہر سے سوال ضرور کرے گا کہ تم تو بڑا متقی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا نمازی تھا، مگر تمہاری بیوی تمہارے رہتے ہوئے بے نمازی کیوں تھی؟ تمہارے رہتے ہوئے تمہارے بچے بے نمازی کیوں تھے؟ تمہارے رہتے ہوئے تمہارے بچے بد اخلاق کیوں تھے؟ تمہارے رہتے ہوئے تمہارا گھر قبرستان کی طرح کیوں بنا ہوا تھا؟ تمہارے گھروں میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیوں نہیں کی جاتی تھی؟ بچوں کی دنیا بنانے کے لیے، دنیاوی زندگی بنانے کے لیے چاہیے کہ جتنی بھی کوششیں کرنی پڑے، جتنی بھی محنتیں کرنی پڑے، جتنی بھی فکریں کرنی پڑے، ساری کوششیں، ساری فکریں، ساری محنتیں کر رہے ہیں، ساری فکریں کر رہے ہیں، لیکن کبھی فجر کی اذان کی آواز سن کر حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا سن کر ایک باپ کو توفیق نہیں ملتی کہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر کے آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ایک ماں کو توفیق نہیں ملتی کہ فجر کی نماز میں اپنی بچی کو، 10 سالہ بچی کو اٹھائے، اس کے ساتھ اپنے ساتھ نماز پڑھائے۔ ایک ماں کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ دونوں ضروری ہے، خود کو بھی نیک پوری زندگی نیک بن کر کے زندگی گزارنی ہے، اللہ اس رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اپنی بیوی اپنے بال بچوں کو بھی نیک بنا کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ دونوں ایک باپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ خود کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح، اپنی بیوی کی اصلاح ضروری ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ خود تو نیکیاں کرتے ہو، اچھے اچھے اعمال کرتے ہو، عمل صالح کرتے ہو، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو نیکیوں سے محروم دیکھ کر کے خاموش ہو۔ خود تو نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہو، نماز کی حفاظت کرتے ہو، اور تمہارے بچے 10 سال کے ہو چکے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو تم دیکھ کر کے خاموش ہو۔ تمہاری بیوی گھر میں نماز نہیں پڑھتی ہے تو تم دیکھ کر کے خاموش ہو۔ اپنے لمحات کو، اپنی اوقات کو صحیح چیزوں میں لگاتے ہو، صحیح چیزوں میں استعمال کرتے ہو، ٹی وی وغیرہ کا صحیح استعمال کرتے ہو، اور تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور آپ کے بچے موبائلوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹی ویز میں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کے خاموش ہو۔ ایسا ایمان والا نہیں بننا ہے، اور اس آیت کا تقاضا ایسا نہیں ہے، اور ایسے ایمان والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والا تو ایسا ہو جو خود بھی نیک بنے، خود بھی برائیوں سے ہمیشہ اجتناب کرتے رہے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بھی ہمیشہ نیک دیکھنا چاہے، اپنے نیک بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ویسا ایمان والے کی ضرورت ہے۔ بیوی اگر سالن میں نمک کم کر دے یا زیادہ کر دے تو سوال ضرور ہوتا ہے کہ آج تو نے سالن میں نمک کم یا زیادہ کیوں کر دی؟ آج کا سالن تم نے کس طرح سالن بنائی کہ آج ہم سے کھایا نہیں جا رہا ہے، آج ہم سے کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے؟ مگر شوہر کو کبھی یہ سوال کرنے کی توفیق نہیں ملتی کہ میں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے آیا، میں تو نماز پڑھ کر کے آیا، اپنے پروردگار کو، اپنے اللہ کو خوش کر کے آیا۔ تم نے اللہ کی عبادت کی ہے نہیں کی ہے؟ تم نے میرے پروردگار کو، میرے اللہ کو خوش کیا ہے نہیں کیا ہے؟ تم نے جان بوجھ کر کسی ایک وقت کی نماز کو ترک کیوں کر دی، کیوں چھوڑ دی؟ یہ سوال کرنے کی شوہر کو توفیق نہیں ملتی ہے، یا پھر یہ سوال کرنے کی توفیق نہیں ملتی کہ بیوی، بیگم میں تو باہر ہوں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ عرصوں کے لیے میں باہر ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ بچے کیا کر رہے ہیں، اسکولز کو جا رہے نہیں جا رہے ہیں، اسکولز کے ہوم ورک پورا کر رہے نہیں کر رہے، مجھے نہیں معلوم، میرا فلاں بیٹا اسکول جا رہا نہیں جا رہا ہے، میری فلاں بچی اسکول کو جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سوال کرنے کی توفیق تو ضرور ملتی ہے، مگر یہ سوال کرنے کی توفیق نہیں ملتی کہ بیوی، میرا فلاں بیٹا 10 سال کا ہو چکا ہے، میری فلاں بچی 10 سال کی ہو چکی ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع۔
اس حدیث کے تحت اب ہمارے بچے کو اوپر نماز فرض ہو چکی ہے۔ 10 سال کا ہو جانے کے بعد اگر ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر بچہ چھوڑتا ہے تو ماں باپ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرا فلاں بیٹا مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا نہیں جا رہا ہے، میری فلاں بچی، میری فلاں بیٹی تمہارے ساتھ 5 وقت کی نماز میں حاضر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تمہارے ساتھ نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، ایسے سوالات کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ آج کے ماں باپ معاشرے میں سماج میں ایسے ہی جنم لے رہے ہیں، ایسے ہی ماں باپ پائے جاتے ہیں، ایسے ہی والدین پائے جاتے ہیں۔ بچوں کی دنیا بنانے کے لیے، دنیاوی زندگی بنانے کے لیے چاہیے کہ جتنی بھی کوششیں کرنی پڑے، جتنی بھی محنتیں کرنی پڑے، جتنی بھی فکریں کرنی پڑے، ساری کوششیں، ساری فکریں، ساری محنتیں کر رہے ہیں، ساری فکریں کر رہے ہیں، لیکن کبھی فجر کی اذان کی آواز سن کر حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا سن کر ایک باپ کو توفیق نہیں ملتی کہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر کے آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ایک ماں کو توفیق نہیں ملتی کہ فجر کی نماز میں اپنی بچی کو 10 سالہ بچی کو اٹھائے، اس کے ساتھ اپنے ساتھ نماز پڑھائے۔ ایک ماں کو توفیق نہیں ملتی ہے، ماں باپ کو توفیق نہیں ملتی کہ 15 نمازوں میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں۔ یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ رب کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ رب کو ہم کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس طرح کی سوچ، اس طرح کی فکر آج کی ہوگی، سوچنے کی ضرورت ہے میرے سامنے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو اگر رات صبح 5 بجے فجر کے ٹائم میں اسکول بھیجنا ہے، بچوں کو ٹیوشن بھیجنا ہے، تو صبح 5 بجے وہ ماں اپنے بچوں کو بیدار کرتی ہے، اس بچے کو تیار کروا کر اسکول تک پہنچاتی ہے، اسکول تک چھوڑتی ہے، اسکول بھیجتی ہے۔ مگر وہ ماں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا سن کر اس ماں کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو اٹھا کر کے ہم نماز کے لیے بھیجے، یا نماز پڑھنے کی تاکید کر اپنے بچی کو نماز پڑھائے ساتھ میں لے کر کے، یا خود بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر اللہ کو خوش کرے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے 10 سال کا ہو چکا ہے، آپ کے بچوں کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، آپ کے بچے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہتی ہے میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، میرے بچوں کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، میرا بڑا بیٹا کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار آ گیا ہے، مسجد اتنی دور ہے، مسجد میں کیسے جائے گا؟ اور کچھ ایسی بھی مائیں جنم لے رہی ہیں معاشرے کے اندر، اتنی شیطانی سوچ رکھنے والی کہ اگر اس کے بیٹے کو کوئی بندہ دوسرا بچہ بلا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ مسجد اتنی دور ہے، اتنی دور مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے مت جا، جب بڑا ہوا ہوگا تو نماز پڑھ لینا۔ مسجد اتنی دور ہے، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، سب تو ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی کے موسم میں بچے نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائے گا؟ اس طرح کی شیطانی سوچ رکھنے والی بھی مائیں آج جنم لے رہی ہیں، جو اللہ کی عبادت سے روک رہی ہے، اللہ کے گھر میں اپنے بچے کو آنے سے روک رہی ہے، اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو بگاڑ رہی ہے۔ آج کے ماں باپ نے صرف سمجھ لیا کہ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کسی عالم کے پاس ٹیوشن میں لگا دیا، مسجد میں پڑھنے کے لیے چلے گئے بچے، ہماری ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو چکے ہیں، اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کرنے کا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے اسکول کے ہوم ورک اگر بچے پورا نہیں کر رہے ہیں تو ماں سامنے بٹھا کر بچوں کا امتحان لیتی ہے، بچوں کو ہوم ورک کرواتی ہے، مگر ایک عالم کا سبق اگر یاد نہ ہو، کس ٹائم میں پڑھتا ہے بچہ، پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، ایک ماں کو امتحان لینے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ بچے بڑے آسان سے بولتے ہیں ہم نے یاد نہیں کیا ہے، ہم نے سبق یاد نہیں کیا ہے، ہم کھیل رہے تھے، ہم سو رہے تھے۔ کیا اس طرح کے ماں باپ کامیاب ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو خود کو بچا لو اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی بچا لو۔ علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے علموہم وادبوہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دلاؤ۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ تربیت ایک عالم کے پاس ہوگی، نہیں، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ ایک عالم کے پاس، ایک استاد کے پاس، ٹیچر کے پاس وقتی طور پر تو بچے کی تربیت ہو سکتی ہے، بچوں کو صحیح اور غلط کا علم ہو سکتا ہے،
مگر بچے تربیت یافتہ نہیں بن سکتے. بچے تربیت یافتہ گھر میں بنتے ہیں، ماں باپ کی تربیت کرنے سے بنتے ہیں، ماں باپ کی گائیڈ کرنے سے بنتے ہیں. ہم نے صرف کیا سمجھ لیا، ایک عالم کے پاس پڑھنے لگا دیا اپنے بچوں کو، اب ہمارے بچے نیک صالح بن جائیں گے اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو چکی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 893. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. الامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، امام اپنے رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے اہل و عیال کے ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شوہر سے سوال ضرور کرے گا کہ تم تو بڑا متقی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا نمازی تھا، مگر تمہاری بیوی تمہارے رہتے ہوئے بے نمازی کیوں تھی؟ تمہارے رہتے ہوئے تمہارے بچے بے نمازی کیوں تھے؟ تمہارے رہتے ہوئے تمہارے بچے بد اخلاق کیوں تھے؟ تمہارے رہتے ہوئے تمہارا گھر قبرستان کی طرح کیوں بنا ہوا تھا؟ تمہارے گھروں میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیوں نہیں کی جاتی تھی؟ تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ایک شوہر سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم تو اپنے بچوں کو اسکول تک چھوڑ کر کے آتی تھی، بچوں کی کلاس ناگاہ نہ ہو جائے اسکول تک چھوڑ کر کے آتی تھی، مگر تو نے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے، اپنی بچی کو نمازی بنانے کے لیے کتنی کوششیں کی، اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے. ایک ماں سے سوال ضرور ہوگا، کوئی نہیں بچ سکتا. اس دن کون بچائے گا؟ اللہ کی پکڑ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینے سے کون بچائے گا؟ آج ہم اور آپ صرف دنیا کی سوچ رہے ہیں اور آخرت سے دور لے کے جا رہے ہیں. ہم کس طرح کے ماں باپ ہیں، کس طرح کے بزدل اور بے سمجھ ماں باپ ہیں، بے وفا ماں باپ ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بچوں کو جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نماز پڑھنے کے لیے تو خود تو آتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لاتے ہیں. بچوں کی دنیاوی ساری فکر کر رہے ہیں. بچے اللہ کی امانت ہیں، اولاد اللہ نے امانت کی طور پر ہمیں اور آپ کو دی ہے، مگر اس امانت کے ساتھ ہم اور آپ خیانت کرنے، اور یہ اولاد یہ امانت کب ہم سے چھن جائے کسی کو معلوم نہیں. اور قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا. ہم اور آپ صرف دنیا کی فکر کر رہے ہیں.